السلام علیکم ناظرین حضرات، میں ہوں علی شارب اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ جیسے کہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں کوئی خوشی کا عالم نہیں ہے، کیونکہ نبی اللہ کے چاہنے والے نبی اللہ کے گھر لٹنے پر کیسے خوش ہو سکتے ہیں۔ شہادت کے اس وقت میں آج ایک ایسی شخصیت کی شہادت کا مرثیہ پیش کریں گے جن کا نام ہے غازی یا عباس علمدار امام باوفا عباس مولا، جو کہ بیٹے ہیں آپ امام علی علیہ السلام کے، یعنی بھائی ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ تو آئیے جانتے ہیں آپ مولا عباس کے بارے میں۔ عباس کون تھے؟ عباس کپتان، عباس کمانڈر، عباس بہادر اور مضبوط جنگجو، عباس علمدار، پرچم بردار، عباس وفادار بھائی، ام کلثوم اور بی بی زینب کے ولی، عباس سکینہ کے سب سے پیارے چچا، ام البنین کے بیٹے، عباس شیر بن علی علیہ السلام۔ عباس اپنے والد علی علیہ السلام کی طرح تھے، ان میں اپنے عظیم ولد کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ عباس بہادر، مضبوط، عقل مند، محبت کرنے والے، فرما بردار اور وفادار تھے۔ ان کے والد علی نے بستر مرگ پر عباس کا ہاتھ حسین کو دیا اور کہا تھا، میرا بیٹا عباس حسین بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ عباس تم میرے بیٹے ہو، عباس حسین تمہارے آقا ہیں، تم حسین کے غلام ہو، عباس حسین کا خیال رکھنا۔ اس دن سے عباس نے ایک وفادار غلام کی طرح امام حسین کی ہر خواہش پوری کر دی تھی۔ مولا عباس نے امام حسین کے ساتھ اپنے آقا جیسا سلوک کیا۔ وہ بی بی کلثوم اور بی بی زینب سے ہمیشہ بہت عزت سے پیش آتے تھے۔ وہ سائے کی طرح حسین مولا کا پیچھا کرتے رہتے تھے۔ مولا عباس کربلا میں حسین مولا کے ساتھ تھے۔ امام حسین جانتے تھے کہ عباس ان کے والد علی علیہ السلام کی طرح ایک بہادر اور مضبوط جنگجو ہیں۔ مولا امام حسین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کہ امام حسین کے ننا ہیں اور ہمارے آقا ہیں، آپ امام حسین فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کے لیے محمد ہے، اسی طرح سے میں محمد کا محمد ہوں، اور امام علی کا جو رتبہ اللہ کی نظر میں ہے، اسی طرح سے علی کا علی عباس ہے۔ مولا امام حسین نے آپ مولا عباس سے فرمایا، میرے بھائی عباس، اپنی تلوار کو اپنی جگہ پر رکھو، لڑائی کے لیے اپنی تلوار نہ نکالو، ہم اسلام کو بچانے آئے ہیں۔ عباس، ہم حقیقی اسلام سکھانے آئے ہیں، ہم اسلام کو اپنی تلواروں سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے جھکائیں گے اسے۔ صبر کریں عباس، صبر کریں۔ یہ بات امام حسین نے آپ مولا عباس کو کہی تھی۔ جانتے ہیں اس کے بعد آگے کیا واقعہ پیش ہوا تھا۔ جب لعنتی یزید کے لوگوں نے امام حسین کے خیمے کو دریا کے کنارے سے نکالا تو مولا عباس بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور پھر وہیں لڑنا چاہا۔ امام حسین نے آپ سے فرمایا، نہیں عباس، نہیں، صبر کرو، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں عباس۔ تصور کریں کہ عباس جیسے جنگجو نے اس قدر برا سلوک کرنے کے بعد اپنی تلوار نہ نکالنے کو کہا ہو۔ ان کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ پھر عاشور آ گیا۔ مولا علی اکبر نے آخری اذان دی۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ مولا علی اکبر امام حسین کے ہی بیٹے ہیں، جن کی اماں کا نام ام لیلہ ہے۔ امام حسین کے کیمپ میں، یعنی کہ خیمے میں، سب نے فجر کی نماز ادا کی۔ کربلا کا معرکہ شروع ہوا۔ ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ جب بھی کوئی لاش خیمے میں لائی جاتی تو مولا عباس امام حسین کے پاس جاتے اور کہتے، آقا، مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں، بس کافی ہوگا، مجھے جانے دو اور ان حیوانوں سے لڑنے دو آقا۔
ہر بار امام حسین نے مولا عباس کو یہ کہا کہ پرسکون کیا، نہیں عباس نہیں، میں تمہیں کیسے جانے دوں، تم میری فوج کے کپتان ہو، تم میرے دائیں ہاتھ ہو عباس، تم حمایتی ہو عباس، میں تمہارے بغیر کہاں رہوں گا، نہیں عباس نہیں۔ مولا عباس کے 3 بھائی میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ آؤن محمد میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ قاسم چلے گئے، ان کے جسم کو روندا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ مولا عباس بہت بے چین ہو گئے اور مزید برداشت نہ کر سکے، کسی نہ کسی طرح اسے اجازت ملنی چاہیے۔ مولا عباس چل کر ام کلثوم اور بی بی زینب کے خیمے کی طرف گئے اور پھر پلٹ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ انہیں جانے نہیں دیں گے۔ عباس کئی بار امام حسین کے خیمے تک گئے اور دوبارہ واپس آئے۔ وہ امام حسین کو کیسے جانے پر آمادہ کر سکتے تھے؟ مولا عباس بے چین ہیں، عباس لڑنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس کے آگے کا حصہ ہم جانیں گے حصہ نمبر 2 میں۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی کا ایک خاص پروگرام۔ اللہ حافظ۔